السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج کی آخری کرن بھی بجھ گئی، مگر اس عرصے میں مجذوب پتھروں کے اس ڈھیر کو صاف کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کے نیچے کپڑوں کا صندوق دبا ہوا تھا۔ اس عالم بے چارگی میں سعدیہ خانم کے دھواں چہرے پر روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر ابھر کر ڈوب گئی۔ اس وقت سردی سے بچنے کے لیے گرم لباس کا مل جانا بھی کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ بیٹی، دوسرا گھر بنا لے، ان قریب حساب ہونے والا ہے۔ اس کا گھر تیرے گھر سے بھی زیادہ شکستہ و تاریک ہوگا۔ مجذوب بے معنی سے چند جملے بول کر ایک طرف چلا گیا۔ سعدیہ خانم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دور دور تک اس کا پتہ نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر اس مرد قلندر کی آمد پر حیران ہوتی رہی کہ آج مجذوب بے وقت کیوں آ گیا تھا، ورنہ اس کا دورہ تو آدھی رات کے بعد ہوتا تھا۔ سعدیہ خانم اس مجذوب کو ایک بے ضرر قسم کا پاگل سمجھتی تھی، مگر آج اس کی حرکتوں میں کچھ عقل کی نشانیاں بھی جھلکتی تھیں۔ سعدیہ خانم نے اپنے منتشر خیالات سے پیچھا چھڑایا اور شکستہ صندوق کھول کر لباس اور چادریں نکالنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد کپڑوں کی ایک جھونپڑی سی بن گئی جس پر کسی خانہ بدوش کے گھر کا گمان ہوتا تھا۔ شجاع الدین کامران جو روتے روتے نڈھال ہو گیا تھا، ماں کی آغوش میں سر رکھ کر سو گیا۔ کل جب رائے نعیم الدین ذیشان کو قتل کیا گیا تھا، اس وقت سے دوسرے دن رات تک سعدیہ خانم نے غذا نام کی کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔ شوہر کی موت کے صدمے نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ بھوک کا احساس کرتی۔ پھر بھی اس نے معصوم کامران کو وہ تھوڑا بہت کھانا کھلا دیا جو گھر میں موجود تھا، لیکن دوسرے دن صبح جب مکان کو مسمار کر دیا گیا تو اشیاء خوردنی میں سے کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہ سکی۔ اگرچہ اس کا بیٹا صبح سے بھوکا تھا، لیکن وہ یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ ماں باپ کے گھر جا کر اسے کچھ نہ کچھ کھلا دے گی۔ پھر آبائی مکان پر سعدیہ خانم کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس میں غذا پانی کی گنجائش بھی نہیں نکلتی تھی۔ کامران اس وقت بھی بھوکا سو رہا تھا۔ یہ سوچ کر سعدیہ خانم کی آغوش سلگ اٹھی۔ مامتا نے بڑی اذیت کے ساتھ کروٹیں لیں، مگر اسے بھی حالت جبر میں سو جانا پڑا۔ ابھی رات کی چند ساعتیں ہی گزری تھیں کہ وہ مجذوب دوبارہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا اور کپڑے میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی۔ مجذوب نے چادروں کے خیمے کے اندر جھانکا اور وہ کپڑا سعدیہ خانم کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ سعدیہ خانم نے چونک کر پوچھا۔ روٹی، جس کا کھلانا تیرے پڑوسیوں اور عزیزوں پر فرض تھا، مگر یہ فرض کو نہیں جانتے اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں نے کفار قرار دے دیا ہے، پھر بھی میری غمزدہ بچی، تو اس کافر کے ہاتھ کا کھانا قبول کر لے۔ مجذوب کی اس محبت پر سعدیہ خانم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجذوب کے ہاتھ سے کپڑا لے لیا اور غور سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا سوچ رہی ہے میری بیٹی؟ مجذوب نے سعدیہ خانم سے کہا۔ مجھے شاہوں نے اپنے دسترخوان پر بہت بلایا، مگر میں نے ادھر تھوکا بھی نہیں۔ آج پہلی بار تیرے لیے کسی غریب کے گھر سے بھیک مانگی ہے، کھا لے، بھیک کی روٹی کھا لے۔ شعلہ بار لہجہ رکھنے والے مجذوب کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی۔ بابا، تم بھی میرے غموں میں اضافہ کرتے ہو۔ مجذوب کی محبت کے اس انداز نے سعدیہ خانم کو رلا دیا تھا۔ پھر کیا کروں؟ تیری بھوک تو نہیں دیکھ سکتا۔ مجذوب کی آواز الجھنے لگی تھی۔ شاید اندھیرے میں نظر نہ آنے والے آنسوؤں نے اس کی آواز کو بھی بھگو دیا تھا۔ سعدیہ خانم مجبور ہو گئی۔ پھر مجذوب چادروں کے سائبان سے باہر نکل گیا تو اس نے سوتے ہوئے کامران کو اٹھایا۔ کیا آپ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلائیں گے؟ معصوم بچے نے غلطی سے ماضی کے آئینے پر پتھر مار دیا تھا۔ شیشے کے کئی ٹکڑے بیک وقت سعدیہ خانم کے سینے میں اتر گئے۔ دل پر پھر غبار چھایا اور آنکھوں سے سیلاب اٹھ پڑا۔ رائے نعیم الدین ذیشان جب بھی گھر پر موجود ہوتا، کامران کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ یہ برسوں پرانی عادت تھی، اور اس عادت میں 2 دن سے بڑا خلل واقع ہو گیا تھا۔ سعدیہ خانم نے کامران کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ تمہارے ابا جان
بہت دور جا چکے ہیں، اب وہ تمہیں کھانا نہیں کھلائیں گے۔ جاتے وقت مجھ سے کہہ گئے تھے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں۔ سعدیہ خانم نے بیٹے کے سامنے جھوٹ کی ایک اونچی دیوار کھڑی کر دی تاکہ شجاع الدین کامران اس کے پار جھانک کر حقیقت کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ کامران نے تاریکی میں ماں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں ایک انسانی ہیولے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کامران، تم ایک فرما بردار بیٹے ہو، مجھے یقین ہے کہ اپنے ابا جان کا حکم نہیں ٹالو گے۔ سعدیہ خانم نے اسے ایک اور فریب دیا۔ اماں، ابا جان کو کس نے قتل کر دیا؟ سعدیہ خانم غموں کی جس لے کو توڑنا چاہتی تھی، کامران اسے دوبارہ جوڑ رہا تھا۔ ان کا دشمن کون تھا؟ نانا اس شخص سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ ماموں اسے پکڑ کر میرے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ میں اس سے پوچھوں گا کہ اس نے میرے باپ کو کیوں قتل کیا؟ کامران نے ایک زبان میں کئی سوال کر ڈالے تھے، مگر سعدیہ خانم بیٹے کو کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ مسلسل خاموش بیٹھی رہی۔ ماں کے سکوت سے اکتا کر کامران نے ایک اور سوال کر دیا۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا، مگر یاسمین بھی ابھی تک نہیں آئی، شاید آتی ہی ہوگی۔ یاسمین کو آ جانے دیں، پھر میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ معصومیت عجیب عجیب ضدیں کر رہی تھی۔ سعدیہ خانم نے بیٹے کے ذہن سے اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے کہا، اب رات زیادہ ہو گئی ہے، یاسمین کل صبح آئے گی۔ شجاع الدین کامران بڑی مشکل سے بہلا۔ پھر اس نے مجذوب کا لایا ہوا معمولی کھانا کھایا تو دل پر ایک اور چوٹ لگی۔ سعدیہ خانم نے جھوٹ کے مرہم سے بیٹے کے اس زخم کو بھی بھرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ کامران اپنے ہی سوالوں سے تھک کر سو گیا۔ آج رات کے پہلے ہی حصے میں مجذوب کی نعرہ زنی شروع ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ خلاف معمول تھا۔ سعدیہ خانم نے سوچا کہ شاید آج بابا اپنے دورے پر گئے ہی نہیں ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ مجذوب رائے نعیم الدین کے کھنڈر کے آس پاس ہی چکر لگا رہا تھا۔ عام طور پر مجذوب کی نعرہ زنی نصف شب کے بعد جاری ہوتی تھی، لیکن آج اس نے اپنی پچھلی تمام روایتوں کو توڑ ڈالا تھا۔ ہمیشہ مجذوب کا لہجہ غضبناک ہوتا تھا، مگر آج اس کی صداؤں میں ناقابل بیان کرب شامل تھا۔ رہ رہ کر رات کے سناٹے میں اس کی چیخیں ابھر رہی تھی، تو سچا، تیرا وعدہ سچا، پھر مجھے سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہے، آگ کیوں نہیں دیتا؟ مجذوب کی فریاد سے سعدیہ خانم کا دل دہل رہا تھا، مگر وہ اسے گریہ و فغاں سے روک نہیں سکتی تھی۔ پھر مجذوب کی آوازیں بند ہوئیں تو کامران کی چیخیں گونجنے لگیں، مام، ابا جان آئے ہیں، ان کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، لوگ انہیں تلواروں سے مار رہے ہیں، مام جلدی سے اٹھو، بابا جان کو بچا لو۔ سعدیہ خانم پر دہشت طاری ہو گئی۔ اس نے کامران کو سینے لگا کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ نہیں میرے بیٹے، اب کوئی تمہارے ابا جان کو نہیں مارے گا۔ کامران نے اپنے مقتول باپ کے بارے میں کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا، جس سے ڈر کر وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ سعدیہ خانم اسے بہت دیر تک تسلیاں دیتی رہی۔ پھر کامران کا خوف کچھ کم ہوا تو وہ دوبارہ سو گیا، مگر ایک جوان بیوہ رات بھر جاگتی رہی۔ پھر یہ روزانہ کا معمول ہو گیا کہ شجاع الدین کامران دن کی روشنی میں سہما رہتا اور رات ہوتے ہی اس کی وحشتوں میں اضافہ ہو جاتا۔ جب آنکھ لگتی تو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر چیختا ہوا اٹھ بیٹھتا۔ سعدیہ خانم دیر تک اپنے بیٹے کو سمجھاتی رہتی، اور پھر رات کے آخری حصے میں کامران کے ڈرنے اور جاگنے کا عمل ختم ہو جاتا۔ تب کہیں جا کر کچھ دیر کے لیے سعدیہ خانم کی آنکھوں میں نیند کا بسیرا ہوتا۔ وہ بمشکل 1-2 گھنٹے سوتی ہوگی کہ قریب کی مسجد کا مؤذن اسے خبردار کر دیتا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سعدیہ خانم بھی اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے بستر خاک چھوڑ دیتی، اور پھر کچھ دیر بعد سورج نکل آتا۔ زیست بڑی بے آرامی میں بسر ہو رہی تھی۔ شوہر کی موت نے سعدیہ خانم کے شب و روز کو ویران کر دیا تھا۔ وہ گھبرا کر کامران کی طرف پلٹتی تو وہاں ایک وحشت زدہ بچے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب زندگی ویران تر ہو کر رہ گئی تھی۔ اس دوران
وہ بے حال مجذوب دن میں بھی نظر آنے لگا تھا۔ دونوں وقت کہیں سے چند روٹیاں مانگ کر لاتا اور ماں بیٹے کے سامنے رکھ کر کہنے لگتا، میرے بچوں اسے کھا لو، میں جانتا ہوں کہ یہ خشک روٹیاں اور بے مزہ سالن تمہارے حلق سے نہیں اترتا۔ مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، سلطان بہرام شاہ کے دور حکومت میں بے شمار انسان فاقے کی حالت میں سو جاتے ہیں، تمہیں اتنا بھی میسر ہے تو بہت ہے، میں تمہارے لیے شاہی دسترخوان کی غذائیں بھی لا سکتا ہوں، مگر ان سے تو بندگان خدا کا خون ٹپکتا ہے، اس لیے میں اپنے بچوں کو انسانی گوشت کھلانا نہیں چاہتا، یہ میری مجبوری ہے، اور میں اس مجبوری پر اپنے دونوں بچوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ مجذوب کی باتیں سن کر سعدیہ خانم رونے لگتی، بابا آپ ہماری وجہ سے کب تک اس اذیت میں مبتلا رہیں گے؟ ہماری ضرورتوں نے تو آپ کی آزادیاں بھی چھین لیں، کل تک آپ شاہوں سے بھی زیادہ بے نیاز تھے، لیکن آج ہماری خاطر در در بھٹک رہے ہو اور کم تر لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہیں۔ نہیں میری بیٹی، ایسا نہیں ہے۔ مجذوب جس نے زندگی بھر عقل و ہوش کی باتیں نہیں کی تھیں، ایک بیوہ عورت کے سامنے پوری آگہی کے ساتھ بول رہا تھا، میری بے نیازیاں ختم نہیں ہوئی ہیں، وہ ذات بے نیاز جب تک میری غیرت کو برقرار رکھنا چاہے گی، میں اس طرح بے نیاز رہوں گا۔ جو شخص تیرے اور اس معصوم بچے کے لیے بھیک مانگ کر لا رہا ہے، وہ اپنی بھوک کی خاطر بھیک مانگ رہا ہے، اور جو بھیک دے رہے ہیں وہ اپنی غرض کے لیے بھیک دے رہے ہیں۔ تجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، سب کے سب اس آگ سے بچنے کی فکر میں ہیں جو ازل سے بھڑک رہی ہے۔ یہ کیسا سستا سودا ہے کہ 2 روٹیوں کے بدلے میں کتنے آدم زادے اس آگ سے نجات پا جائیں گے، وہ آگ جس سے بچنے کے لیے حکمرانوں کی حکومتیں، سلطانوں کی سلطنتیں، دینار و درہم کی انبار اور سیم و زر کے ذخیرے بھی کم ہیں۔ بیٹی تو اداس نہ ہو کہ ہم سب پر تیرا احسان عظیم ہے۔ مجذوب کی باتیں سعدیہ خانم کو کچھ اور رلا دیتی، پھر وہ خاموش ہو جاتی، مگر کب تک؟ ایک باحیا خاتون کا احساس دوبارہ جاگ اٹھتا، اور پھر وہ سخت شکایتی لہجے میں مجذوب سے کہنے لگتی، آخر میری غیرت کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، میں جوان ہو کر بھی ایک بوڑھے شخص پر بوجھ بنی ہوئی ہوں۔ مجذوب خلاف عادت مسکرانے لگتا، بے شک تم بڑی غیرت مند ہو، لیکن اس جذبے کے اظہار کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو، ابھی تو باپ زندہ ہے، پھر جب باپ چلا جائے گا تو محنت اور مزدوری کر کے تمام جذبوں کو آسودہ کر لینا۔ میں تجھے کیسے بتاؤں میری بچی کہ تیرے آنے والے دن بہت بھاری ہیں، تو بڑی آزمائش میں ہے، یہ لوگ تجھے سکون اور عزت سے محنت بھی نہیں کرنے دیں گے۔ مجذوب کی آنکھیں بھیگنے ہی والی تھیں کہ وہ اپنے دل کا درد چھپانے کے لیے تیزی سے نعرہ زنی کرتا ہوا کسی طرف چلا گیا۔ سعدیہ خانم سخت پریشان تھی، شوہر کی یادیں اسے مسلسل آزار پہنچاتی، اور وہ اس آزار سے بچنے کے لیے شجاع الدین کامران کے معصوم چہرے کی طرف دیکھنے لگتی کہ اب یہی چہرہ اس کی ذات اور مستقبل کے خوابوں کا آئینہ تھا، مگر جیسے ہی اس آئینے پر سعدیہ خانم کی نظر پڑتی، وہ آئینہ جگہ جگہ سے شکستہ نظر آنے لگتا۔ سعدیہ خانم نے کامران کو اس مکتب میں دوبارہ بھیجنے کی کوشش کی تھی جہاں نعیم الدین ذیشان نے اپنی زندگی میں بیٹے کو داخل کرایا تھا۔ پھر جب رائے کے قتل کے بعد شجاع الدین کامران اپنی تعلیم کا سلسلہ برقرار رکھنے کے لیے دوبارہ درسگاہ میں پہنچا تو اس پر علم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ساتھی طالب علموں نے یہ کہہ کر اس کا استقبال کیا، کامران ایک غدار باپ کا بیٹا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ بچوں کا یہ ایک معصومانہ احتجاج تھا، مگر اس کے پس پردہ بوڑھوں کی خباثت نفس متحرک نظر آ رہی تھی، ورنہ اتنی چھوٹی عمر میں بچوں کو کیا معلوم ہوتا کہ غداری کیا ہے، اور ایک غدار کے بیٹے کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ کامران اپنے ساتھیوں کے اس شور کو برداشت نہ کر سکا اور درسگاہ کے دروازے ہی میں کھڑے کھڑے رونے لگا۔ استاد کے لیے شاگرد کی یہ حرکت انتہائی ناپسندیدہ تھی۔ کامران تم اپنے گھر جاؤ،
نافرمانوں کے بیٹے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم اس بچے کو علم سکھاتے ہیں جو فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ فرما برداروں کی اولاد بھی ہو۔ استاد اپنے شاگرد کی ذہنی سطح سے بلند باتیں کر رہا تھا۔ جناب، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ اپنے لیے مکتب کا دروازہ بند ہوتے دیکھ کر شجاع الدین کامران سسکنے لگا۔ بس تم اپنے گھر جاؤ۔ استاد کے پاس شاگرد کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کامران ناکام و نامراد گھر واپس لوٹ گیا۔ سعدیہ خانم نے اپنے بیٹے کے آنسو دیکھ کر ہی سمجھ لیا تھا کہ اس کی موہوم خوشیوں کا ایک اور دروازہ بند ہو گیا ہے۔ سعدیہ خانم کی زندگی اب خون اور آنسوؤں کے درمیان تقسیم ہو کر رہ گئی تھی۔ شوہر کے جسم سے ٹپکتے ہوئے لہو کے قطروں کی یادیں اور بیٹے کی آنکھوں سے بہتے ہوئے اشکوں کی زنجیریں، بس یہی ایک بیوہ کی زندگی کا سرمایہ تھا۔ شام کو مجذوب روٹی لے کر آیا تو سعدیہ خانم عام دنوں سے کچھ زیادہ ہی اداس نظر آ رہی تھی۔ مجذوب کا دھوپ میں جلا ہوا گرد آلود چہرہ دھواں ہو گیا۔ جسم کے پسینے اور شاہراہوں کی دھول میں جکڑے ہوئے بال کچھ اور الجھ گئے۔ جب سعدیہ خانم نے اسے آج کا واقعہ سنایا تو وہ دیوانوں کی طرح ہنسنے لگا۔ کچھ دنوں سے مجذوب بہت سنجیدہ ہو گیا تھا، لیکن آج اچانک اس کی وہی سابقہ ہنسی لوٹ آئی تھی۔ تیرے بیٹے کو وہ علم سیکھنا بھی نہیں چاہیے جو شاہوں کے خوف سے دماغوں میں سہم گیا ہو اور حرص و ہوس کے ہاتھوں نے جس کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ کچھ دن بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ مجذوب سعدیہ خانم کے گھر کی چار دیواری بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ چار دیواری بڑی بے ترتیب تھی، مگر جاننے والے جانتے تھے کہ مجذوب کوئی معمار نہیں تھا۔ وہ ایک بیوہ عورت اور ایک معصوم بچے کی مدد سے منتشر پتھروں کو جوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک ٹیڑھا ترچھا سا کمرہ تیار کر دیا تھا جس کی چھت پر لکڑیاں ڈال دی گئی تھی۔ دھوپ اور سردی سے امان مل گئی تھی، مگر پانی کے تیوروں کا اندازہ نہیں تھا کہ ابھی برسات بہت دور تھی۔ سعدیہ خانم نے اس دوران کئی بار مجذوب سے شکایت کی تھی کہ وہ اس کی خاطر اپنے ناتواں جسم کو مسلسل آزار پہنچا رہا ہے۔ مجذوب نے بھی بے نیازانہ انداز میں اپنی منہ بولی بیٹی کو جواب دے دیا تھا، زندگی تو نام ہی آزار مسلسل کا ہے، اور جو لوگ اسے آزار نہیں سمجھتے ان کے لیے ایک بڑا اور دائمی عذاب قبر میں پرورش پا رہا ہے۔ عنقریب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ روز و شب کا قافلہ تیزی سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ سعدیہ خانم کی عدت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ شدید ضرورت کے تحت تو وہ عدت کے ایام میں بھی گھر سے نکل سکتی تھی۔ اب اسے زیادہ آزادی حاصل تھی اور وہ اپنی اس آزادی کو معاشی وسائل کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اس دن جب رات کو مجذوب روٹی لے کر آیا تو سعدیہ خانم بری طرح مچل گئی۔ اب میں آپ کو بھیک کی یہ ذلت برداشت نہیں کرنے دوں گی۔ کل سے آپ گھر میں بیٹھ کر آرام کریں گے اور میں خود محنت اور مزدوری کے لیے باہر نکلوں گی۔ مجذوب نے سعدیہ خانم کو محبت آمیز نظروں سے دیکھا۔ بیٹی، اپنا گھر تو قبر ہے، آج تک کرائے کی جگہ پر بسر ہوتی رہی ہے، اور اس جانے بے قرار کو آرام تو اس وقت ملے گا جب دینے والے کی رضا شامل ہوگی۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں نے تجھے اور تیرے بیٹے کو بھیک کے ٹکڑوں پر نہیں پالا ہے۔ اگر کسی سے 2 روٹیاں مانگی ہیں تو اسے 10 روٹیاں واپس بھی کی ہیں۔ یہ ایک بیٹی کا اپنے باپ پر حق تھا۔ میں شرمندہ ہوں کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا۔ خبر نہیں کہ کس لمحے موت کا قزاق زندگی کے کارواں کو لوٹ لے، اس لیے آج ہی مجھے معاف کر دے۔ کل کون جانے کہ چند الفاظ ادا کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو جنبش بھی دے سکوں یا نہیں۔ سعدیہ خانم نے اس عرصے میں پہلی بار مجذوب کو اس قدر دل گرفتہ دیکھا تھا اور آواز کی رقت لرزش کو محسوس کیا تھا۔ بابا، تم مجھے کب تک رلاتے رہو گے؟ سعدیہ خانم کی آنکھوں کے دریا میں ایک بار پھر طغیانی آ گئی تھی۔ آنکھیں تو رونے ہی کے لیے ہیں، اپنے غم میں چھلکیں یا دوسروں کی تکلیف پر برسیں۔ یہ بارش ہوتی رہے تو اچھا ہے، ورنہ دل کی دنیا میں قحط پڑ جاتا ہے۔ آج مجذوب کے لہجے میں وہی تپش لوٹ آئی تھی
جس کے سبب وہ ساری دہلی میں مشہور تھا۔ آج میں بھی تمہارے ساتھ کھانے میں شرکت کروں گا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، بڑی حیرت والی بات تھی۔ سعدیہ خانم کے ساتھ کامران بھی چونک اٹھا۔ آج بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، میں تو تم لوگوں سے چھپا کر سرے شام ہی کچھ کھا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر مجذوب اٹھا، ہاتھ دھوئے اور پھر اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ بسم اللہ کرو کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بوسیدہ دسترخوان کی طرف 3 ہاتھ بڑھے۔ مجذوب نے چند لقمے لے کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ سعدیہ خانم سوالیہ نظروں سے مجذوب کی جانب دیکھنے لگی۔ میری بھوک بس اتنی ہی ہے، کیا غذا اور کیا شکم کے تقاضے، تمہاری محبتوں میں شریک ہونا تھا سو ہو گیا۔ پھر جب ایک بیوہ عورت اور ایک یتیم بچہ کھانا کھا چکے تو مجذوب سعدیہ خانم سے مخاطب ہوا۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ کھو جانے والی چیزوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ تم کچھ دن پہلے اپنی عزیز ترین شے کھو چکی ہو، اگر کل کچھ اور کھو جائے تو اس قدر غم نہ کرنا کہ منکرین کی صف میں کھڑی نظر آؤ۔ بابا، آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سعدیہ خانم ایک بار پھر چونک اٹھی تھی۔ پاگلوں کے ساز کی کوئی لے نہیں ہوتی ہے، وہ جس طرح چاہتے ہیں راگ چھیڑ دیتے ہیں۔ یکا یک مجذوب کا قہقہا گونجا، پھر یہ قہقہا دم بدم تیز ہوتا چلا گیا۔ سعدیہ خانم اور کامران اپنے اجنبی سرپرست کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر جب ان کی حیرت خوف میں تبدیل ہونے لگی تو مجذوب کا قہقہا بند ہو گیا۔ تم لوگوں نے کئی ماہ سے میری ہنسی کو اسیر کر رکھا تھا، آج ہنسنا چاہتا ہوں تو ہنسنے نہیں دیتے۔ بابا، میں بہت شرمسار ہوں۔ سعدیہ خانم کو شاید اپنی گستاخی کا احساس ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں، تجھے ندامت کیوں ہو؟ تو نے کیا کیا ہے؟ میں ہی دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اچانک مجذوب بہت زیادہ اداس نظر آنے لگا تھا۔ کیا کروں، زبان رکتی ہی نہیں۔ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہا نہیں جاتا، اور جو کچھ دیکھ رہا ہوں دیکھا نہیں جاتا۔ شدت کرم میں مجذوب نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو جکڑ لیا تھا۔ سعدیہ خانم اور کامران گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے خیال میں مجذوب کسی اندرونی تکلیف سے دوچار تھا۔ بابا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اب کی بار شجاع الدین کامران دبی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ بیٹھ جاؤ میرے بچوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجذوب فوراً ہی سنبھل گیا تھا۔ کبھی کبھی ہوش کا دورہ پڑتا ہے، آج اس دورے کے زیر اثر ہوں، مگر تم پریشان نہ ہو، وقت کی لہر ہے، ڈوب جائے گی۔ یہ کہہ کر مجذوب خاموش ہو گیا اور زمین پر اپنی انگلی سے بے ترتیب لکیریں کھینچنے لگا۔